اس جی اس کے اندر میں نے تو جو دیکھا تو مجھے جو ہے وہ سورہ طٰہٰ کی جو آیات ہیں نائنٹین جی نائنٹی جی اس کے اندر جو ہے جب حضرت موسیٰ نے حضرت ہارون سے سوال جواب کیا، کیونکہ اس وقت سچویشن مجھے جو لگی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل دو حصوں میں بٹے ہوئے تھے، ایک وہ جو گوزا کی وہ کر رہے تھے، جی وہ کر رہے تھے، عبادت کر رہے تھے، اور ایک جو حضرت موسیٰ کے ساتھ تھے، دو گروپ ہو گئے تھے۔ تو اس کے بعد الٹیمیٹلی جو ہے وہ بات یہاں تک پہنچی کہ وہ حضرت ہارون کو قتل بھی کرنے والے تھے، لیکن پھر آیت نمبر 91 میں لکھا ہے کہ یہ طے ہوا کہ حضرت موسیٰ کے آنے کا انتظار کر لیا جائے، اگر وہ نہیں آتے تو پھر اللہ جو فیصلہ حضرت موسیٰ کریں گے اس کے اوپر قائم رہیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ فادر ٹائم بھی جو ہے اس تب جب تک کہ وہ حضرت موسیٰ نہیں آ جاتے اس وقت حضرت ہارون نے اس کے اوپر جو ہے تاکہ تفرقہ نہ پھیلے، ان کو ہوں مطلب ایک طرح سے گوسالہ کی جو وہ کرے تھے، اور اس کو کرنے کی اجازت دے دی، مطلب اجازت دے دی کہ مطلب وہ تو خود ہی کر رہے تھے، زبردستی کر رہے تھے، میرے ذہن میں یہ ہے۔ نہیں تو اس میں بات کیا بنی؟ جو اصل ہے وہ بات بات یہ تھی یہی ہے کہ نا بات یہ تھی کہ کہ جب وہ گروہ ہو گئے ہوں تو حضرت ہارون نے اپنی کوشش پوری کر لی، ان کو سمجھایا اور ان کو سب کچھ ہوں کیا، لیکن جب وہ نہ مانے یہاں تک کہ وہ حضرت ہارون کو قتل کرنے پا گئے تھے، جی اور پھر یہ طے ہوا کہ بھئی جو بھی مطلب سورہ طٰہٰ کی آیت ہے 1991 اس سے ہی ظاہر ہوتا ہے، جو میں مطلب بتا رہا ہوں ایگزیکٹلی تو میں نہیں جی کہہ رہا، کہ بھئی ٹھیک ہے حضرت موسیٰ کے آنے تک جو ہے وہ ایز اٹ از جیسے ہو رہا ہے ویسے کرنے دیں، اس کے بعد جو ہوں ہے وہ جو حضرت موسیٰ جو ہے وہ فیصلہ کریں گے وہ ہوگا، ہاں تو جو لیکن وہ اصل قیامت سوال تو میرا یہ ہے نا، اصل سوال یہ ہے کہ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں کہ نہیں آپ کر ایک سکتے۔ طرف جو ہے ایک طرف توحید پر مسئلہ آ رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، اور بلکہ بدترین وہ چیز بالکل ہی مطلب الحاد کی طرف جا رہی ہے، تو آپ نہیں کیا تفرقہ روکنے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں؟ یہ اصل سوال تھا کہ جو ظاہراً نظر آ رہا ہے کہ ایسا کیا گیا۔ ہاں ایسا کیا گیا، لیکن جو ہے وہ تو دیکھیں نا، اس طرح تو بہت ساری صورتوں میں رسول اللہ سے بھی خطاب ہوا ہے کہ جو مشرکین ہیں ان کو چھوڑ دو، ان کے حال پر ان کو چھوڑ دو جب تک کہ اللہ فیصلہ نہ کر لے۔ ہوں تو اس میں بھی تو شرک کی پرمیشن ایک طرح سے رسول اللہ نے اسے منہ پھیر دیا، پرمیشن کر دیتے تو۔ نہیں لیکن وہ مطلب اس میں منہ پھیرنا تو ایک الگ بات ہے، اور مشرقین وہ آپ کی قوم تھوڑی تھے۔ ہاں مطلب جو بھی یہ فاسق فرق ہے نا، یعنی کہ ہاں ظاہر ہے کہ اگر کوئی اور کچھ بھی کر رہا ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے، وہ ایک ہاں الگ اس کو بات ہے نا۔ نہیں کر سکتے، وہ کرنے ایک دیں۔ وہ ایک بات ہے، لیکن یہ تو اپنی قوم کا مسئلہ ہے نا، یہ کسی دوسری قوم کی بات تھوڑی ہو رہی تھی۔ یعنی نہیں جیسے اپنی اتنے قوم، عرصے تک فرعون کی قوم جو دل چاہ کرتی رہی، تو حضرت موسیٰ نے کیا کر لیا اس کو یا اس کے بارے میں، لیکن مسئلہ اپنی قوم کا ہے نا نہیں کہ ہماری۔ جی اس کے اندر قرآن کی ایک آیت میں یہ بھی ہے کہ جب وہ مصر سے نکلے ہیں تو انہوں نے ہوں حضرت موسیٰ سے فرمائش کی تھی کہ ہمیں بھی ایسے بت مل جائیں جس سے ہم عبادت کر لیں جیسے کہ اہل فرعون کرتے تھے، نہیں تو وہ ان جو کے بھی اندر ہے، بت پرستی لیکن یہ تھی۔ کہ ظاہر ہے کہ وہ اپنی قوم تو یہ سب نہیں تھی نا، اپنی قوم کے اندر تو یہ سب باتیں نہیں تھی، وہ تو ایک جہالت والی بات تھی، لیکن حضرت موسیٰ کی قوم کوئی بت پرست قوم تھوڑی تھی۔ نہیں بت پرست قوم نہیں تھی، لیکن ان کے اندر مطلب انہوں نے فرمائش تو کی تھی حضرت موسیٰ سے کہ ہمیں بھی اس اس طرح سے کے۔ وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ بات نہیں ہے، یعنی وہ تو ایک جہالت ہے کہ جیسے اگر وہ ہاں، دیکھ رہے ہیں کہ ہاں بھائی کہ خدا کی کوئی ٹینجبل فارم نظر آ رہی ہے تو جی ہمیں بھی بنا دو، وہ تو ایک جہالت ہے۔ جی وہ جہالت ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ کوئی بت پرست لوگ تھے یا ملحدین تھے۔ تو اصل میرا پوائنٹ یہ نہیں ہے، میرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر جو بات نظر آ رہی ہے، یعنی کیا ہم مثال کے طور پر اگر ہمارے سامنے بات آ رہی ہے کہ جناب لوگ توحید سے ہٹ رہے ہیں یا شرک میں جا رہے ہیں، یعنی جو کام ہم تقریباً زیادہ تر کر رہے ہوتے ہیں، ہاں
کہ لوگ غلط سلط حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن بھائی تفرقہ نہ پڑ جائے نا، تو آپ چپ کے بیٹھے رہیے، آپ کچھ نہیں بولیے، کرنے دیں لوگوں کو جو کر رہے ہیں۔ یہ جو ایک ڈائلما آ جاتا ہے، تو میں اس کے دیکھیے بارے میں یہ نے سوال ڈائلما کیا تھا۔ ہمارے لیے تو موجود ہے، ہم تو کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک نبی تو نہیں کہہ سکتا نا۔ کیا؟ نبی نہیں تو جو انہوں نے جو کیا، کیا وہ انہوں کیا نے جو تھا؟ کیا، کیا ہم اس کو غلط سمجھ رہے ہیں، یا وہ کام بالکل ٹھیک تھا، یا کیا تھا؟ یہی میرا سوال، میرا کوشچن میرا تو یہی۔ خیال ہے جی ایسا تو ہوا ہی نہیں کہ انہوں نے جو ہے نا، مطلب میرا تو خیال ہے کہ ہم توحید کو جو ہے نا وہ اتحاد امت کے برابر کے مقابلے میں نہیں لا سکتے۔ توحید تو لازمی ہمیں جو ہے نا اس کا پرچار کرنا پڑے گا، اتحاد امت کی خاطر ہم توحید کا پرچار نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ جو انہوں نے کہا کہ فساد نہ پھیلے اور اصلاح امت ہو، تو یہ تو جہاد ہے، بلکہ فساد نہیں ہے۔ اور اس میں ہمیں آیت سے ہی پتہ لگتا ہے کہ آیت نمبر 90 میں نا، کہ انہوں نے وہ اپنی قوم کو نصیحت مستقل کر رہے ہیں، یعنی سورہ طہ کی آیت نمبر 90 میں جس طرح ہے کہ وہ اپنی قوم کو مستقل نصیحت کرتے رہے کہ جو ہے نا، اور کہا کہ میرے حکم کی اطاعت کرو۔ یہاں تک ان ساتھ اتنی قلیل تعداد رہ گئی لوگوں کی کہ انہیں خطرہ اپنے قتل کا پیدا ہو گیا تھا، جیسے کہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 میں ہے۔ تو ایسا نہیں کہ انہوں نے تفرقے کی خاطر، تفرقے کے ڈر سے اپنے توحید کا پرچار چھوڑ دیا تھا، ایسا تو کہیں نظر نہیں آتا۔ وہ بظاہر ایسا لگ رہا ہے لیکن ایسا ہے نہیں۔ انہوں نے سورہ طہ کی آیت نمبر 90 سے پتہ لگ رہا ہے، پھر سورہ اعراف کی آیت نمبر 150 میں بھی ہے کہ انہیں قتل کا خوف پیدا ہو گیا تھا، تو انہوں نے تو اپنی اس کو روش کو، یعنی جس جو نبی کی ہے، وہ چھوڑا نہیں انہوں نے۔ اگر ان کے ساتھ لوگ ہوتے تو غالباً، یعنی بہت اتنی قلیل تعداد رہ گئی تھی، انہیں قتل کا خوف پیدا ہو گیا تھا۔ اگر ان کے ساتھ لوگ زیادہ ہوتے تو ممکن ہے وہ جہاد کرتے ان کے ساتھ۔ ہوں ہوں ٹھیک، اور کسی کا کوئی بات؟ لوگ السلام علیکم۔ لوگ وعلیکم لوگ جو بھی السلام۔ موجود تھے کہ ایک گروہ جو ہے وہ ایک قلیل جی گروہ آواز بہت حضرت، ہلکی آ رہی ہے۔ سر ایک قلیل گروہ تو حضرت ہارون کے ساتھ موجود تھا، ہوں توحید پرست، اور جو میجورٹی تھی وہ ظاہر ہے کہ اس بچڑے کی پوجا کی طرف چلی گئی۔ اب ہوں اس میں ایک چیز جو نظر آتی ہے کہ حضرت ہارون کمانڈر، جو ان کا چیف کمانڈر تھا، ان کا انتظار کر رہے ہیں صحیح ڈیسیجن لینے کے لیے کہ آگے اب کیا کیا جائے۔ تو اب فار دا ٹائم اس کو ہم اگر یہ لے لیں کہ اس کا کہنے کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی ایک حد کے بعد جا کے، یا جس طرح سے ہم نے یہ دیکھا سنا ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے خود کو جناب ہارون سے نسبت دی، تو انہوں نے بھی ایک عرصہ خاموش رہ کے گزارا، کہ جو مین ایک گروہ تو موجود ہے جو توحید پر ہے، تو غالباً تھوڑی سی اسپیس وہاں پر اس طرح مل جائے کہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بہتری کی طرف، توحید کی طرف لوگ آ ہی جائیں گے۔ ہوں تو کوئی نتیجہ اس کا آ رہا ہے؟ کون سی چیز صحیح ہے؟ کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے؟ نتیجہ تو سر یہی سمجھ آتا ہے کہ نہیں، آپ نے اپنا نتیجہ دے دیا نا، میں آگے آپ بات اور پوچھ رہا ہوں۔ جی جی سر جی نتیجہ تو بتائیے۔ یہی ہے کہ ہاں، توحید کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے جو ظاہر یہاں پر نظر آ رہا ہے، لیکن اب اس کے لیے انہوں نے مطلب یہ ایک مصلحتاً کیا یا کیا اس کی وجہ تھی، اب دوسرا یہ نظر آتا ہے کہ وہ کمانڈر کا انتظار کر رہے صحیح، یعنی آپ کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ ایک حالت انتظار میں تھے کہ حضرت موسیٰ واپس آ ہیں۔ کے جی فیصلہ کریں گے، اور جیسے عامر بھائی کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنے قلیل تعداد میں رہ گئے کہ انہیں قتل کا خوف پیدا ہو گیا، اس لیے وہ خاموش ہو گئے۔ ٹھیک ہے، صحیح سمجھ رہا ہوں؟ جی یعنی جی آپ سر، دونوں کا جی صحیح صحیح چلیں، جی سر، بالکل ایسے۔ میں اس پہ بات کروں گا اگلی دفعہ انشاءاللہ۔ ابھی تو میں آپ لوگوں کا اوپینین لے رہا ہوں۔ سر میں بتاؤں، جی جی فرمائیے۔ جیسے خورن جی نے بھی بتایا ہے وہ کہ تفرقہ جو ہوتا ہے نا، تفرقہ پڑ گیا یعنی کہ دو گروہوں کا گروہ بندی جی ہو گئی، اور ہوں اس میں یہ تھا کہ پھر یہ کہ اگر وہ دونوں آپس میں لڑتے تو، اور حضرت ہارون کو قتل کرنے کا بھی ان کے در پہ تھے، اور انبیاء کا قتل
क्योंकि तौहीद ही की वजह से है ना अंबिया तो, कि जी तौहीद को रोशनास कराने वाला वो नबी ही जब खत्म हो जाएगा तो तौहीद तो बिल्कुल ही फिर हम्म नाबूद हो जाएगी। तो इसलिए जो हजरत हारून थे खामोश रहे। मौला कायनात ने भी फरमाया है कि मैं जब सुबह उठता था तो मुझे अपनी रियाया से खौफ होता था, जबकि अमीर शाम उठता था तो रियाया को उससे खौफ होता था। तो बिल्कुल इसी तरह जो थे हजरत हारून खामोश रहे कि हम्म अगर उन्हें कत्ल कर दिया तो तौहीद बिल्कुल मिट जाएगी। अच्छा अभी ठीक कुछ लोग उनके साथ थे, अभी थोड़े जी बहुत लोग उनके साथ थे, हम्म अकलियत से ही लेकिन थे। तो वो बिल्कुल ही फिर वो दूसरे वो भी अक्सरियत उनको भी मार देते, तो बिल्कुल ही तौहीद का तो कोई नाम लेवा ही ना होता। ठीक ठीक सही चलें। अच्छा है, डिस्कशन का यही फायदा होता है कि वाइड रेंजिंग ओपिनियंस सामने आते हैं। जी और किसी को कुछ बात करनी है? जी और कोई नजरिया या और कोई राय पेश करना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मैं सिर्फ इसी डिस्कशन पे बात कर रही हूँ कि अगर जैसे मौत का खौफ था, ये मैं सिर्फ पूछना चाह रही हूँ आपसे। तो जनाब हारून अलैहिस्सलाम खामोश रहे कि जो हो रहा है होने दो, ये तो बहुत अजीब सा नहीं हो गया? नहीं, मुझसे अभी ना पूछिए, मैं भी अपनी राय नहीं दे रहा। हाँ, मुझे मैं आप यहीं पे लोगों आके की मैं मैं लग आप गई अगर थी आपकी भी कोई इस बारे में राय है तो आप बताइए। यानी मैं कि भी मैं अपनी सिर्फ, राय नहीं दे रहा, उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मुझे जो बात अजीब सी लगी ना, वो यही था कि मौ- लोग मार देंगे जनाब हारून अलैहिस्सलाम को, तो वो इसीलिए ही खामोश रहे और उन्होंने इस काम को नहीं किया। नहीं, मुझे सिर्फ ये बात इसलिए नहीं खामोश रहे, उन्होंने ये बात कही कि ताकि आप ये कहेंगे कि तुमने मेरे पीछे मेरी कौम में तफरका डाल दिया, फर्क पैदा कर दिया। मेन रीजन उन्होंने ये बताया, मेन रीजन उन्होंने ये बताया। और ये भी कहा है कि ये करीब था कि ये मुझे मार डालें या कत्ल कर दें। लेकिन मेन रीजन यही था कि उन्होंने फिरके वारियत को या कौम को स्प्लिट होने, वो नहीं चाहते थे कि हजरत मूसा आके उनसे ये बासपुरस करें कि ये मेरी कौम क्यों हिस्सों में बट गई और ये आपस में लड़ झगड़ क्यों है। जी सर, मैं तो यहीं पे आके बहुत अजीब हो गई थी, आगे थोड़ा वही हो गया कि हम्म जनाब हारून यहाँ पे आके खामोश हो गए कि मतलब मेरी कौम मुझे मार देगी। हाँ, मारना के मसला वो है, लेकिन वो सेकेंडरी है। असल मसला वही है कि कौम फिरकों में ना बटे जब तक हजरत मूसा वापस आ जाए। नहीं सर, आप इसकी तशरीह कर दीजिए। हाँ इंशाअल्लाह करेंगे, क्योंकि ये तशरीह थोड़ी सी तफसील तलब है। जी और बिल्कुल। ये सवाल मैंने उठाया ही इसीलिए था कि ये हमसे भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ये सवाल। तो ये हमारी ज़िंदगियों में भी इस किस्म के प्रॉब्लम्स बड़े आते हैं कि जिसमें हम के यानी ख़ास तौर से हम भी अपने उसमें के जनाब, जैसे हमारे यहाँ मजालिस का सिलसिला है, तो हम जो है वो इसी जगह पर होते हैं कि भाई कम अज़ कम जिक्र हुसैन तो हो रहा है, मजलिस अज़ा तो हो रही है, अब उसके अंदर क्या हो रहा है चलो छोड़ो, उसको इतना मसला नहीं है। बिल्कुल एक ऐसे ही। एक काम हो तो रहा है। ठीक है, तो यानी मेरे कहने का मतलब यही था, ये इसी तरीके से कि लोग जो हैं कि ये एक बहुत बड़ा वो है कि आप सही बात ना करें। यानी अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप कोई सही बात करते हैं और लोग आपका साथ छोड़ना शुरू कर देते हैं, या लोगों में डिविजन्स पैदा होना शुरू हो जाती हैं, आपके इर्द गिर्द के लोग ही डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर वो आप कहते हैं नहीं भाई, सबको मिला के रखना जरूरी है, इस्लाम में दिल आज़ारी की ममानियत है, दिल शिकनी नहीं होना चाहिए। चलो भाई ठीक है, तुम खुश हो जाओ, कुछ तुम खुश हो जाओ, मतलब फिरका ना हो, यानी उसमें आप बुनियादी उसूलों को कंप्रोमाइज कर देते हैं।
تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جو ہم سے بھی بہت زیادہ تعلق رکھتا ہے، بہت ہماری زیادہ وہی نا ہماری عملی زندگی سے بھی جو ہے نا، یعنی بالکل ویسے تو ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ توحید کو تو ہم ویسے ہی نہیں لاتے اپنی لائف میں، لیکن اگر آپ سمجھ لیں کہ اعلیٰ اقدار اور اصولوں کی بھی بات کریں یا صحیح اور سچ کی بھی بات کریں، تو بھی ہم اسی قسم کے پریٹیکٹس پہ کافی کمپرومائزز کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے ہی میں نے یہ سوال پوچھا تھا کہ تاکہ یہ ایک کلیئرٹی اس بارے میں آئے اور ہم اپنی زندگی میں بھی اس بارے میں بہتر فیصلے کر سکیں۔ تو انشاءاللہ تو آپ لوگ اس پہ اور غور کیجیے گا، اور سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ غور کر کے نا پوائنٹس اپنے پاس لکھ لیا کریں تو وہ چیز بہت بہتر رہتی ہے، کیونکہ ایسے کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں پھر نکل جاتی ہیں، بندہ بھول جاتا ہے۔ لیکن یہ کہ اگر آپ جب بھی غور کریں اس کو دیکھیں، اور جو دوسری ایک بہت اہم بات ہے کہ آپ جو بھی نتیجہ نکالیں تو اس نتیجے کے لیے آپ یعنی قرآن اور سنت سے کوئی دلیل لائیں، صرف اپنی سمجھ کی بنیاد پہ بات نہ کریں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ اس میں جو سب سے بہتر چیز ہوتی ہے کہ یا تو آپ کے پاس ایک لاجیکل چین بنے ریزننگ کی، یا آپ قرآن اور سنت سے کوئی باقاعدہ دلیل لے کر آئیں کہ ہاں اس وجہ سے میں اس نظریے پر قائم ہوں یا اس نظریے کو ایکسپٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو تھوڑا سا اس پہ غور کیجیے گا، جو میں نے اس کا آپ کو سوال کا تھوڑا بیک گراؤنڈ اور اسکوپ بتا دیا، تو اب انشاءاللہ پھر اگلی دفعہ تھوڑا سا اس کو اور ڈسکس کریں گے۔ اور اور اس میں ایک ایک بات اور چیز بھی ہے کہ سر یعنی جیسے ایک جی سر جیسے تفرقے کی جو بات ہو رہی ہے، ہوں تو تفرقہ تو اس لیے پڑھنا کہ اس میں منافق لوگ بھی ہوں گے جو بظاہر حسن موسیٰ کے ساتھ تھے، لیکن ان میں نفاق تھا، جبھی تو انہوں نے سامری کی جو تھی اس کو قبول کر لیا، اور تو ہوں جو تفرقہ پڑا تو وہ نفاق کی وجہ سے پڑا نا، کہ وہ نہیں، دو دھڑے بن جہالت گئے۔ زیادہ زیادہ مین وجہ جہالت ہے، منافقت نہیں ہے، جہالت، عدم اچھا معرفت، عدم معرفت یعنی صحیح معرفت کا نہ ہونا، اور جو قرآن نے ریزن بتایا ہے کہ ان کے دلوں میں دنیا کی محبت کا بہت مطلب پیوست ہونا، یہ وجوہات ہیں جو نظر آتی ہیں مینلی اس حرکت کی طرف جانے کی۔ صحیح۔ سر اس میں جو یہ پچھلی آیات میں بتایا گیا کہ جب وہ الواح لے کر آئے تو انہوں نے ان کو سائڈ پہ رکھ دیا، ایک طرف کر دیا، تو اب اس سے جی یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جو وہ پورا کا پورا ایک سیٹ آف رولز یا ریگولیشنز لے کر آئے تھے، پوری شریعت لے کر آئے تھے، ہوں وہ ایک سیکنڈری اہمیت کی ہو گئی جب بنیادی عقیدہ ہی ڈسٹرب ہو رہا تھا۔ تو ہوں غالباً یہ چیز بھی اس کو فیور کر رہی ہے کہ توحید has major importance اس چیز کے لیے۔ ہاں، یعنی کہ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی اس کی سینسٹیوٹی کو فیل کر ہی رہے ہوں گے کہ یہ ہماری زندگیوں میں بھی یہ پرابلم بار بار اٹھتی ہے کہ ایون ہم خود اپنے گھروں میں اپنے خاندانوں میں بھی اس مسئلے سے روبرو ہو جاتے ہیں کہ آپ صحیح بات کریں لوگ غصہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کوئی آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، کوئی کچھ ہو جاتا ہے، تو آپ کہتے ہیں ارے بھائی چھوڑو یار، اس میں ہم لوگوں کو ناراض کریں یا پھر یہ صحیح بات کریں، یہ پرابلمز آتے ہی نہیں آتے، ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، ہمارے خاندانوں میں یہ مشکل آ رہی ہوتی ہے۔ یہ ایک جملہ جو میں نے دوستوں سے بہت زیادہ کہا ہے، کیونکہ یہ ہوتا ہے انہیں خاص طور پہ آپ جب دین حقیقی یا جو قرآن نے جو دین بتایا ہے اس دین کو جب آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ کے جو ہے نا ارد گرد کے لوگ آپ سے الگ ہوتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، تو میں ہمیشہ یہی کہتا ہوں کہ دیکھیں صحیح اسلام کی ایک بہت بڑی پہچان یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی ریلیشن شپس کو ری ڈیفائن کرتا ہے،
आपके जो ताल्लुकात हैं ना वो नए सिरे से बनते और बिगड़ते हैं सही दीन के आने से, और ये उसकी एक पहचान है। क्योंकि फिर आपके जो ताल्लुकात हैं वो खुदा की बुनियाद पर कायम हो रहे होते हैं। तो उससे पहले जो गैर इलाही ताल्लुकात हैं ना उनको अबैंडन होना होता है। वो चाहे मतलब आपके करीबी रिश्तेदार हों या दोस्त हों या कोई और हो। तो ये एक चीज ऐसी होती है, और इसमें जो हमारी ऑब्जर्वेशन है कि काफी लोग परेशान हो जाते हैं इस चीज से कि ये क्या हो रहा है। यानी उन्हें ये फील होता है कि ये मैंने किसी बड़ी गलत बात को मान लिया है और मैं किसी गलत रास्ते पे चल पड़ा हूँ, इसलिए मेरे ताल्लुकात में टूट फूट हो रही है। तो ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है कि इसको अगर आप देखें ना, तो एक तो वो जो हजरत मूसा और हारून का है वो तो एक इज्तिमाई और कौमी सतह पर बात है। लेकिन वो वही वाला उसूल जो है ना वो हमारी पर्सनल लाइव्स में भी काफी अप्लाई हो रहा होता है। तो उस इस यानी प्रिंसिपल के बारे में हमें काफी क्लैरिटी की जरूरत है कि हमें क्या इकदाम करना चाहिए जब ऐसी चीज हो, हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है। जी, तो इसीलिए मैंने ये सवाल रखा था आपके सामने। यार भाई ये आप मैं बिल्कुल वैसे इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारा। और एक्चुअली अगर हम आइम सलाम की अगर सुन्नत देखें तो वहाँ पे भी हमें मतलब मुख्तलिफ चीज़ नजर आती है। जैसे मौला अली को जब रसूलुल्लाह की वफात के बाद सुफियान ने कहा था कि मैं मदीना को भर दूंगा तुम्हारे हक में, तो मौला अली ने उसको बड़ी सख्ती से रिजेक्ट किया। हम्म। और इमाम हुसैन ऐसा मकाम भी नजर आता है। तो यानी थोड़ी सी जरा कंफ्यूजन सी है कौम में पूरी की, किस टाइम हमने जो है हम्म। ना वो अमर बिल मारूफ किस हद तक पे जाना है हमें, यानी हाथ यानी कि ये क्या। जी जी। तो यानी कि आप लोग इंशाल्लाह जितना गौर करेंगे ना तो आप महसूस करेंगे कि ये सवाल एक बहुत ही फंडामेंटल इम्पोर्टेंस का हामिल है। यानी ये ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें पता होना चाहिए। और बहरहाल यानी कि इस बारे में इवन उलमा भी आपको मुख्तलिफ आरा के हामिल मिलेंगे। यानी जैसे मैं आपको एक छोटा सा क्लू अगर दूं कि जैसे वो उलमा मिसाल के तौर पर कि जो थोड़ा इनकलाबी या वो वाला टच रखते हैं, तो वो किस नज़रिए की हिमायत करेंगे कि आपको तफरका बचाना चाहिए, यानी कि आपको इज्तिमा की हैयत और शक्ल और सूरत बचाना चाहिए। दैट इज़ ऑफ फंडामेंटल इम्पोर्टेंस। और वो उलमा मिसाल के तौर पर जो थोड़ा ज़्यादा प्योरिटी वाले या मतलब इरफानी अगर मिजाज के मिलेंगे, तो वो आपको कहेंगे कि नहीं तौहीद बचानी चाहिए, फिरका पड़े नहीं पड़े वो असल अहमियत का हामिल नहीं है। तो यानी कि इस किस्म के ज़ाहिर है कि मामलात ऐसे हैं कि जो बिल्कुल 100% हल शुदा नहीं होते। लेकिन हम उसको यानी हल शुदा का मतलब है कि जो लोग अहले नज़र हैं उस उनमें डिवीजन होती है। तो लेकिन हम एक हद तक चीज़ों को यानी थोड़ा अच्छे से स्क्रूटिनाइज कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं, फिर देखें कि कहाँ तक हमारी समझ पहुंचती है। अच्छा, चलें फिर बात शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ तक आपके सामने रखा था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पहाड़ पे गए और वहाँ से उनको अलवाह मिली जिनमें हर मौइज़ा था और हर शय की तफसील थी, और उनको फिर ये हिदायत भी दी गई कि फ़ख़ुज़हा बिक़ुव्वतिन, कि इसको मजबूती से पकड़ो और अपनी कौम को अमर करो कि इसमें से जो सबसे अच्छा है अहसन है उसके ज़रिए से वो उसको पकड़ें। और मैं क्या करूँगा, सअफ़्रिफ़ु अन आयाती लज़ीना यतकब्बरूना फ़िल अर्ज़ि बिग़ैरिल हक़। अच्छा, अब यहाँ पर जो चीज़ मैं आप लोगों को मुसलसल पॉइंट आउट कराता आ रहा हूँ थ्रू आउट हमारे जो डिस्कशन हैं कि दीन और दीन से रिलेट करती हुई हर चीज़ वो दो जानबा है,
یعنی 2 ڈائمینشنل ہے، نہ کہ ایک ڈائمینشن رکھتی ہے. ٹھیک ہے، اور یہ ایک ایسا گیپ ہے ہماری معرفت میں کہ جس کا فل ہونا بہت ضروری ہے. یعنی جب ہم بندگی کی بات کرتے ہیں، جب ہم عبادت کہتے ہیں، جب ہم ولایت کہتے ہیں، جب امامت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو وہاں سے ہم خالی ایک ڈائریکشن میں چیزوں کو لے رہے ہوتے ہیں کہ امامت یعنی یہ فلاں امام. جبکہ یہ جتنے بھی ورڈز ہیں نا، بندگی ہو، عبادت ہو، ولایت ہو، امامت ہو، دینداری ہو، تو یہ تمام کی تمام چیزیں 2 پہلو رکھتی ہیں، 2 ڈائمینشنل ہیں، یعنی اپ اینڈ ڈاؤن دونوں اس کے اسپیکٹ ہوتے ہیں. صحیح. تو اسی طریقے سے یعنی ولایت خدا بھی ہے، ولایت طاغوت و شیطان بھی ہے، عبادت خدا بھی ہے، عبادت شیطان بھی ہے، اس کی بھی بندگی ہے، خدا کی بھی بندگی ہے. تو یہ دونوں چیزیں ہیں، اور یہ اس لیے اہم ہوتی ہے یہ بات دونوں پہلوؤں کا سامنے رکھنا کہ اگر آپ خالی 1 ڈائمینشنل لیتے ہیں عبادت اور ولایت اور امامت کو، تو دوسری طرف کا جو خطرہ ہے نا وہ آپ کے دماغ میں رہتا ہی نہیں ہے. اس والی بات سے آپ وہ کر رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں اس کو، کہ اگر آپ ولایت اور امامت کو خالی ایک طرف ہی دیکھ رہے ہیں، تو جو دوسری طرف والی ولایت اور امامت ہے کہ جو بعض اوقات صحیح ولایت کا روپ دھار کے بھی آ جاتی ہے، تو آپ کے ذہن میں وہ اس خطرے کی ایگزسٹنس ہی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اس کو سوچ ہی نہیں رہے کہ ایسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کہ جہاں بھی لفظ ولایت کی امامت آئے گا، آپ اس کو ہمیشہ کس سینس میں لے رہے ہوں گے؟ پازیٹیو سینس میں لے رہے ہوں گے کہ بس جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے اس کا مطلب ہے حق. تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ یہ تمام کی تمام چیزیں دونوں طرف جاتی ہیں. تو آپ کو کیئرفل رہنا پڑے گا کہ جہاں بھی ولی اور امام کی بات ہو رہی ہے، تو یہ ولی اور امام نمائندہ حق ہے یا نمائندہ باطل ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے جب ہدایت کا بھی عنوان آتا ہے، تو ہدایت میں بھی 2 پہلو آتے ہیں. یعنی خدا جو ہادی برحق ہے، وہ کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھولتا ہے اور کچھ لوگوں کو ہدایت سے محروم کرتا ہے. دونوں باتیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ شاید آپ کو عجیب سی بات لگے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ خدا جو ہے وہ روک رہا ہے، یا خدا ہدایت ہی نہیں دے رہا، یا خدا ہدایت کے میدان سے لوگوں کو باہر نکال رہا ہے، ان کو راندہ درگاہ کر رہا ہے. لیکن یہ بالکل ایک ایسی چیز ہے جو قرآن کی آیتوں میں واضح طور سے موجود ہے کہ خدا صرف ہدایت عطا نہیں کرتا، بلکہ خدا ہدایت سے لوگوں کو دور بھی کرتا ہے. اور دور کیوں کرتا ہے اس کا ریزن اس نے بتا دیا ہے کہ لوگوں کو ہدایت سے دور کیوں کیا جاتا ہے، ہدایت کے میدان سے لوگوں کو باہر کیوں نکالا جاتا ہے. جس میں سے ایک انسٹنس یہاں پر بھی ہے کہ میں نے تم کو یہ الواح دی جو پورا منشور ہدایت ہے، لیکن میں اور کیا کروں گا؟ سأصرف عن آیاتی، میں اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا، پلٹا دوں گا، منحرف کر دوں گا. کن کو؟ الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو زمین میں تکبر کرتے ہیں بغیر حق کے. یعنی ان کو اس بات کا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے کو بڑا بنائیں یا بڑا سمجھیں، اور اس کے باوجود وہ تکبر کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو انہیں میں اپنی آیتوں کی طرف نہیں بلاؤں گا، بلکہ اپنی آیتوں اور ان کے درمیان دیوار کھڑی کر دوں گا، ان کو باہر نکال دوں گا. ٹھیک ہے. اور اس بارے میں جو اور بھی کئی آیتیں ہیں، جو ایک میں نے آپ لوگوں کو پڑھ کے بھی کافی سنائی تھی، سورہ یونس آیت 100 ہے کہ یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یعقلون، جو لوگ اپنی عقل استعمال نہیں کرتے، خدا ان پر گندگی کو ڈال دیتا ہے، اللہ ان پر گندگی کو ڈال دیتا ہے. تو اگر کوئی عقل استعمال نہیں کرتا، اندھی تقلید ہے، بس خالی مفروضات ہیں جن کی بنیاد پہ چلا جا رہا ہے، عقل کو سائیڈ میں رکھ کے، تو اس پر خدا
کون سی گندگی کو ڈال دیتا ہے؟ یہی جو گوسالے میں جو لوگ مبتلا ہوئے، جہالت اور یعنی یہی آپ کی جو جہالت ہے، بے معرفتی ہے، عدم معرفت ہے، اور یہ سب کی سب گندگیاں جو ہیں یہ عقل کے نا استعمال کرنے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے لوگوں پر ڈل جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس بات کا ہمیشہ دھیان رکھیں کہ جتنا بھی نظام خداوندی ہے وہ ایک طرف نہیں بلکہ دو طرف ورک کرتا ہے، کسی کو قبول کرتا ہے اور کسی کو دور کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، انہیں فقط قبول کرنے والا نہیں ہے، دور کرنے والا بھی ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ جب ہم اس کو ریئلائز کریں گے تب ہم اس طرف توجہ کریں گے کہ ہمیں وہ کام نہیں کرنے ہیں کہ جن کی بنا پر نظام خدا ہمیں اپنے دائرے سے باہر کر دے، ہدایت کے دائرے سے باہر نکال دے۔ ہمیں وہ کام نہیں کرنے ہیں، عام طور سے ہمارے ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جو دل چاہے کرتے رہیں، جیسی چاہیں زندگی گزاریں، لیکن بس خدا جو ہے نا وہ ہمیں صرف چند باتیں کرنے پر یا ظاہری ایک مذہب قبول کرنے پر یا کچھ ایکٹیویٹیز انجام دینے پر جو ہے نا بس خدا نے تو ہمیں قبول کر لیا، اس کے آگے کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں پر یہ بات آ رہی ہے کہ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں، بڑا بنتے ہیں بغیر حق، ان کو میں اپنی آیتوں سے دور کر دوں گا، یعنی وہ میری آیتوں تک نہیں پہنچ پائیں گے، یعنی اس کے مطالب، معانی، مفاہیم اور معارف سے وہ محروم ہیں۔ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، اور ان کی حالت کیا ہو جائے گی کہ اگر وہ ہر آیت خدا کو دیکھ لیں، چاہے آیت آفاقی ہو یا کتابی تدوینی ہو یا انفسی ہو، وہ کسی پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، یعنی آیت کا فہم، آیت پر ایمان نہیں ہے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اگر وہ رشد کے رستے کو دیکھیں، ملاحظہ کریں، اس کو اختیار نہیں کرتے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، اور اگر گمراہی اور بے ہدفی، ایم لیسنس والے رستوں کو دیکھیں، اس کو اختیار کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایم لیسنس والی بات، جیسے یعنی اگر اس کو بھی ہم اپنی زندگی سے ریلیٹ کریں، آج کل کی دنیا سے، تو جو ہمارا فن اور انٹرٹینمنٹ کا جو پورا سیکشن ہے نا وہ یہ غی ہے، یہ غی والا حساب کتاب ہے کہ اس کا کوئی ہدف نہیں ہے، اس کا کوئی ایم نہیں ہے، اس کا کوئی آبجیکٹو نہیں ہے، وہ جسٹ سمپلی ویسٹیج آف ٹائم ہے، یعنی بالکل ہی فضول چیز ہے جس سے کوئی مقصد زندگی میں حاصل نہیں ہوتا۔ انسان اگر خود فار ایگزامپل اسپورٹس میں حصہ لیتا ہے تو ٹھیک ہے، چلیں آپ اپنی ہیلتھ کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن جیسے جو ہم نے جو پوری ایک فن اور انٹرٹینمنٹ کی انڈسٹری بنائی گئی ہے، اسپورٹس انڈسٹری ہے، اور اس میں لوگ پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے ہوتے ہیں، یہ سب نظام غی۔ ٹھیک، تو جب اس کی طرف وہ ان کو نظر آتا ہے، اس کو فوراً اتخاذ کر لیتے ہیں، اس کو فوراً اڈاپٹ کر لیتے ہیں، اور جب ان کو رشد کی راہ دکھائی جائے تو اس کو قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتے۔ یہ کس بات کی علامت ہے؟ جو ایسا کر رہا ہے یہ کس بات کی علامت ہے؟ بتائیں۔ کہ اللہ نے ان سے اپنی آیات کو پھیر لیا ہے، اللہ نے تکبر انہیں اپنی آیتوں سے دور کر دیا۔ دور کر جی، دیا ہے۔ اللہ نے انہیں اپنی آیتوں سے دور کر دیا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ زمین میں تکبر کرتے ہیں بغیر حق، ان کو جس کا حق نہیں پہنچتا اور وہ اس میں تکبر کرتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر دیکھیں، اگر ہمارے درمیان آپس میں کوئی اختلاف ہو اور کسی کے منہ سے یہ جملہ نکلے کہ میں ان کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیا چیز ہے، یا میں ان کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کی حیثیت کیا ہے، یہ بھی اس میں آتا ہے یا نہیں آتا؟ جی سر، آتا ہے، کیا خیال ہے؟ بالکل آتا اس ہے سر۔ قسم کی باتیں جو ہمارے یہاں ہو رہی ہوتی ہیں کامنلی، عام طور پر ہو رہی ہوتی ہے سر، یہ تو عام طور پر ہوتی ہے۔
یہ بھی وہ نہیں ہے زمین میں تکبر بغیر حق. آپ ہوتے کون ہیں بھائی کسی کو اس کی حیثیت بتانے والے یا یاد دلانے والے؟ آپ اپنی حیثیت تو پہلے دیکھیے کیا ہے. جو امام علی علیہ السلام نے بار بار کہا ہے کہ تم اے انسان تم اپنی حالت تو دیکھو کہ تم ہو کیا. ٹھیک ہے، تو یعنی کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں کہ تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر اپنے اندر اس قسم کی بڑائی کا دھواں بھرا ہوا ہے نا تو اس کا فوری نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آیات خداوندی اس بندے کو سمجھ میں نہیں آئیں گی، اس سے اس کا کوئی تعلق پیدا نہیں ہو سکے گا. اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اگر آپ رشد و ہدایت کا رستہ سامنے رکھیں وہ اس سے اپنایا نہیں جائے گا، اور جو غی اور گمراہی اور ضلالت ہے اس کے پیچھے وہ فوراً چل پڑے گا. یہ ایسے لوگوں کی یہ علامت ہے جو آیت ہم کو بتا رہی ہے. ذالک، اور یہ کیوں ہے بأنہم کذبوا بآیاتنا، انہوں نے خوب اچھے طریقے سے ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ، اور وہ اس کے بارے میں غفلت میں، یعنی غفلت کا مطلب ہے کہ ٹوٹل اگنورنس، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے چاہے پڑھیں یا نہ پڑھیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا خوب اچھے طریقے سے اور آخرت کے انکار کو، یعنی ہماری آیتوں کو اور آخرت سے ملاقات کی تکذیب کی اور پرزور تکذیب کی. حبطت اعمالہم، ان کے اعمال کیا ہیں؟ حبط ہے. حبط کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ حب سر، حب کا مطلب یہ ہے کہ نابود جو ضائع ہو جائیں گے. نابود ہو جائیں گے. ہوں، ہفتے اعمال نابود سر ہو یہ ہے کہ ہاں ہاں بولیں. ہفتے اعمال کا مطلب سر یہ ہے کہ ان کے اعمال جو ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں، پھر کوئی کریڈٹ نہیں ہے ضائع ان کو کو. تھوڑا سا اور وہ کریں ایکسپلین. مطلب ان کا اس کو کوئی کریڈٹ نہیں ملتا. وہ ان کے اعمال ویسے تو ہے جیسے میام المسقال ذرۃ خیر یرا و میام ذرۃ شر یرا، وہ یعنی کہ ہر اس کا اعمال، لیکن ساتھ یہ ہفتے اعمال بھی قرآن مجید میں کئی جگہ پہ آیا ہے کہ جو ان کے اعمال ضائع، جیسے سورہ حجرات میں کہ ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جو اونچی اگر آواز میں آپ بولیں لوگ گے اس انہیں کا پتہ بھی نہیں دیکھنا لگے گا. چاہیں، اگر آپ اس کا ریفرنسز دیکھنا چاہیں تو میں آپ کو مطلب بتا سکتا ہوں. سورہ محمد میں یہ جملہ 3-4 مرتبہ ریپیٹ ہوا ہے. آپ لوگ اس کو مطلب چھوٹے چھوٹے نا، جیسے آپ لوگ ایک لسٹ بناتے جا رہے ہیں، آپ اس کی بھی لسٹ بنا سکتے ہیں. یہ بھی قرآن میں ریکرنگ تھیم ہے، اعمال کا حبط ہونا. اچھا، حبط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک عمل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ عمل ہوا نہیں ہے، لیکن وہ عمل جو ہے وہ اپنے نتیجے کے اعتبار سے باطل اور بے اثر ہو جائے. ٹھیک ہے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی آپ کسی چیز کے لیے، کسی مرض اور بیماری کے لیے ایک دوا لائیں، دوا ہے، لیکن آپ اس دوا کو استعمال کریں اور وہ دوا بیماری کو دور کرنے کے حوالے سے بے اثر ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ دوا حبط ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے حبط کا مطلب یہ ہے، حبط کا مطلب یہ نہیں کہ اعمال نہیں ہے، حبط کا مطلب یہ ہے کہ عمل ہیں لیکن بے نتیجہ ہوگا، کوئی اثر نہیں دے رہے. اور اس کی مثال قرآن کریم نے کئی جگہ دی ہے. سورہ ابراہیم میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اعمال راکھ کے ڈھیر کی مانند ہوتے ہیں. اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں، ایش کی پوری ایک ماؤنٹین ہے، لیکن اگر آپ اس کو دور سے دیکھیں تو وہ آپ کو نظر آئے گا پہاڑ، لیکن جب اس پر ہوا چلے گی یا بارش برسے گی تو اس کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا. یہ ان کے اعمال ہیں. یا سورہ فرقان کے اندر مثال دی گئی ہے کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا.
کہ اور ہم نے ان کے جو انہوں نے عمل کیا اس پر اس کی طرف ہم نے اقدام کیا اور اس کو کیا بنا دیا؟ بکھرا ہوا گرد و غبار. تو جس طریقے سے راکھ کا ڈھیر یا بکھرا ہوا گرد و غبار کوئی ورت نہیں رکھتا، اسی طریقے سے حبطت اعمالہم یعنی ان کے جو بھی اعمال ہیں وہ کیا ہو جائیں گے، کیا ہو جاتے ہیں؟ ورتھ لیس، کوئی فائدہ نہیں دیتے، ان کا کوئی فائدہ انسان کو نہیں پہنچتا. عمل ہے، وہ اپنے عمل کے ڈھیر کو دیکھ رہا ہوگا لیکن وہ سب یوز لیس ہے، ورتھ لیس. بات سمجھ میں آ گئی؟ حیدر بھائی اس میں ایک سوال میرے ذہن میں بڑے عرصے سے تھا، یہ اتفاق سے آج یہ ذکر آئی ہے. جی اچھا، ایک منٹ پہلے میں سب سے یہ پوچھ لوں کہ جی یہ مطلب سمجھ میں آ گیا آپ لوگوں کو؟ جی سر بالکل آ گئی. حبط اعمال کس کو کہتے ہیں؟ اور یہ چیز قرآن میں کئی جگہ آئی ہے، ٹھیک ہے، کئی جگہ پر یہ ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی، سورہ آل عمران ہے، سورہ ابراہیم ہے، سورہ فرقان ہے، اور سورہ محمد میں یہ لفظ کئی مرتبہ 3 یا 4 مرتبہ یہ چیز ریپیٹ ہوئی ہے. تو آپ اس کو باقاعدہ دیکھ سکتے ہیں کہ اعمال کن کن چیزوں کی بنا پر حبط ہو جاتے ہیں. جی اب فرمائیے آپ. سر اس میں جو شیطان کی اتنے ہزاروں سالہ عبادت ہے اس کو بھی اسی کیٹیگری میں ڈالا جا سکتا ہے کہ وہ ہاں یعنی کہ وہ جی حبط ہو گئے اس کے اعمال، جی یوز کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا. تکبر کی وجہ سے. صحیح. جی عامر سوال صاحب جو ہے بتائیے. نا، جی سوال یہ تھا کہ یہ والے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ ہفتہ مال بہت جگہ قرآن مجید میں ہے، مطلب سورہ حجرات بڑی ایک مثال ہے اس کی، اور اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ہیں. اچھا، اب ایک جگہ سورہ زلزال میں جس طرح ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک جگہ تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اس نے اگر مثقال برابر بھی کوئی جو ہے وہ نیکی کی یا اس نے بدی کی تو اس کا حساب اس کو ملے گا قیامت والے دن. دوسری جگہ ہمیں ہفتے اعمال بھی نظر آتا ہے. تو یہ ان دونوں میں کنٹرڈکشن ہے، یہ نہیں کس نہیں طرح ہم اس دیکھیں، کو؟ اسی لیے کوئی کنٹرڈکشن نہیں ہے. اور اسی لیے میں جس بات کی آپ لوگوں سے فرمائش کرتا ہوں نا وہ یہ ہے، اور بلکہ ہمارے یہاں بینات کے تمام پارٹیسپینٹس کو بھی یاد ہوگا، شہزاد بھائی کو بھی یاد ہوگا، اوروں کو بھی، کہ میں نے کس بات کی سب سے زیادہ آپ پر زور دیا ہے قرآن پڑھتے ہوئے. سب سے پہلا کام آپ کو کیا کرنا ہے؟ لفظی ترجمہ، الفاظ کا معنی. الفاظ قرآن کو with maximum possible accuracy جاننا ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پر سورہ زلزال کی آیت آپ کو یہ بتا رہی ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وہاں کوئی ذکر حساب کا نہیں. یرہو کہ جو بھی ایک دانے کے وزن کے برابر بھی عمل کرے گا چاہے خیر، وہ بھی اس کو دیکھتا ہوگا، اور جو ایک دانے کے وزن کے برابر عمل شر کرے گا وہ بھی دیکھتا ہوگا. اب یہ انسان کے اپنے اوپر ہے کہ وہ اپنے عمل کو کس شکل میں دیکھے گا. کوئی اپنے عمل کو دیکھے گا کہ وہ اس سے بہترین جنت بن گئی، بہترین سرمایہ فراہم ہو گیا، اور کوئی اپنے عمل کو دیکھے گا جو قرآن نے تمثیل کی ہے بکھرے ہوئے گرد و غبار کی شکل میں. تو سبھی دیکھ رہے ہوں گے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے. یراہو کا ورڈ ہے، یراہو دیکھتا ہوگا. لیکن اب تم نے جس طریقے سے اپنے اعمال بنائے، یعنی اگر مثال کے طور پر تکذیب کے ساتھ اعمال کیے تو ان اعمال کو کیسے دیکھو گے؟ جیسے ابھی میں نے حبط کا معنی آپ کو زور دے کے یہی بتایا کہ حبط کا معنی یہ نہیں کہ عمل نہیں ہے. حبط کا معنی یہ ہے کہ اس عمل کا کوئی اثر نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اور قرآن نے اس کو مثال دے کے بھی سمجھا دیا کہ اگر کوئی چیز بکھرے ہوئے گرد و غبار کی مانند اڑ رہی ہو تو وہ کیا فائدہ دے گی تمہیں؟ یا راکھ کے ڈھیر کی مانند تمہارا سرمایہ جمع ہوا ہے تو وہ تمہارے کس بینیفٹ کا ہے؟ تو کوئی کنٹرڈکشن نہیں. ہر ایک دیکھے گا، ذرے کے وزن کے برابر عمل کو بھی دیکھے گا چاہے خیر ہو یا شر. لیکن اب کس حالت میں دیکھے گا یہ ہر ایک کے اپنی کس پر ڈیپینڈنٹ ہے؟ اپنے ایمان پر، اپنی صفات پر. مطلب یہ میں سمجھا کہ تجسم اعمال کے بارے میں ہے یہ آیت، نہ کہ یہ ہے کہ وہ اس کا اجر بھی یا اس کا نقصان بھی ملے گا. صرف تجسم اعمال کے حوالے سے یہ آیت ہے.
तजस्सुम आमाल वही बात है, एक ही बात है। तजस्सुम जी जी आमाल का मतलब यही है कि जो चीज आपकी एक फॉर्म एंड शेप ले रही है, आपके आमाल जो हैं वो एक फॉर्म एंड शेप ले रहे हैं। अब वो क्या फॉर्म और शेप लेंगे, वो तमाम का तमाम मेरी अपनी क्वालिटी और मेरी अपनी सिफात पर मबनी है कि मेरे आमाल क्या शेप लेंगे। किसी के आमाल बिखरे हुए गर्दो गुबार के तरीके से उसको मिल रहे होंगे, किसी के आमाल राख के ढेर की शक्ल में मिल रहे होंगे, किसी के आमाल जो हैं वो भड़कती हुई आग की शक्ल में मिल रहे होंगे। ये सब तजस्सुम आमाली तो है, और क्या है। जी, बिल्कुल सही है, मुझे क्लियर हो गया है, मुझे जी। मतलब ये सिर्फ तो तजस्सुम अमाल की हद तक है, बाकी वो हाँ, इसका तो मतलब ये नहीं है इसलिए कि। तो इसलिए वो जो बात है यराहू है, यराहू वहां पर हिसाब का जिक्र नहीं है, यराहू। जी जी सही। दाने के वजन के बराबर भी होगा, तुम उसको देख रहे होगे कि उसकी क्या हालत है, वो उसकी क्या शक्ल है। अच्छा, तो ये एक बात समझ में आई कि जिसने भी आखिरत की मुलाकात को और आयात इलाहिया की तकजीब की, उसके आमाल हक थे। तो इससे हमारे लिए फिर एक और लम्हे फिक्रिया पैदा होता है कि जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमल जाहिरन करना कुछ भी नहीं है। अगर अमल किसी सिफत को पैदा ना कर रहा हो, अमल के नतीजे में अगर कोई सिफत पैदा नहीं हो रही, तो फिर वो अमल जो है ना वो किसी काम का नहीं है, वो उठक बैठक है, ये एक ड्रिल है खाली। और यहां से हमको एक बात ये और समझ में आ रही है कि अगर यानी तौहीद और आयात तौहीद और आखिरत की तकजीब है, चाहे वो ज़बानी हो या अमली हो, तो इंसान कुछ भी आमाल अंजाम देता रहे वो क्या हो जाते हैं, वर्थलेस और यूजलेस हो जाते हैं, मीनिंगलेस हो जाते हैं। अमल रहता है लेकिन उसका कोई हज और नसीब हासिल नहीं होता। और फिर अगली आयत जो है वो देखें, ये बता रही है हल युजज़ौना इल्ला मा कानू यामलून। अब यहां पर इस आयत का तर्जुमा आप मुझे बताएं क्या होगा, इस टुकड़े का, इस जुमले का। हल युजौना इल्ला मा कानू यामलून, क्या माना क्या होगा। उनको इसका तर्जुमा कैसे होगा? हाल का मतलब है इस्तेफामिया है। जी। क्या जजा दी जाएगी मगर, बल्कि हाल क्या उनको जजा दी जाएगी, दी जाएगी मगर उसके अलावा जो वो करते थे। तो वो करते थे, सिवाय उसके जो वो करते थे। जो उनका अमल था। जो अमल करते रहे वो कानू, यानी इसमें एक इस्तेमरार आता है कि जो यामलून, जो वो अमल करते रहे थ्रू आउट देयर लाइफ। लेकिन इसमें मोस्ट मतलब जो पिन पॉइंट है वो क्या है, उसको पकड़े आप लोग जरा। जो सही मानों में इस आयत के जो है ना डीपर मीनिंग को उजागर करता है, करती है चीज, वो क्या है। मतलब इसका यही है सर कि उनको वो जजा कैसे दी जाएगी, जब वो जो वो काम करते थे तो हम्म। वही तो जजा दी जाएगी ना उनको। यानी कि उनके काम में इखलास नहीं था। हम्म। अच्छा देखें, अगर और जी ठीक। और किसी के जहन में कोई बात आ रही है। सर अमल के हवाले से अगर कहें तो ये जैसे भी आपने बताया कि जाहिरी अमल या अ, सिफत से निकलने वाला जो हम्म। अमल है उसकी इम्पोर्टेंस होगी। तो अगर वो अमल सिफत से नहीं निकल रहा और सिर्फ एक एक्सरसाइज है तो उसकी जजा नहीं दी जाएगी, कुछ ऐसा समझ में आ रहा है। नहीं देखें, वही बात है ना जो मैं आपसे कह रहा था कि लफ्ज कुरान, अल्फाज कुरान जो है ना वो असल की होते हैं। उसको आप अगर सही से पिक करना शुरू हो जाएं, उसको पकड़े ना, तो फिर आप गहराई में जाते हैं। हल, वो आपने बिल्कुल ठीक कहा, इस्तिफा में इन्हें क्या आया, युद्ज़ौना के जजा दी जाएगी, उन्हें जजा दी जाए, इल्ला इल्ला। अब देखें हल के साथ इल्ला जो आ रहा है ये उसको क्या कर रहा है, हसर कर रहा है उसको मजीद, मतलब बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक कर रहा है। माँ, यहां पर जो की है ना वो माँ है।
جو کچھ وہ یعنی جو کچھ وہ عمل کرتے رہے جزا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ہر انسان کی جزا خود اس کا عمل ہے. اگر یہاں پر بما ہوتا تو کیا معنی ہو جاتا؟ اس کی وجہ سے جو عمل وہ کر رہے تھے. بما یعنی ان کے اعمال کی بنا پر یا وسیلے سے یا بائی ورچو آف واٹ دے ور ڈوئنگ ہم اس کی بنا پر جزا. لیکن یہ بما نہیں ہے، ما ہے. ما یعنی جو کچھ، یعنی جو تمہارا عمل ہے وہی تمہاری جزا ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت ڈیپتھ میں آپ کو لے جا رہی ہے یہ بات. یہ ما اور بیما کا جو فرق ہے نا، یہ بہت بہت ہی اسپیسیفک ہے، یہ بہت ہی اہم فرق ہے. کہ کہیں پر آپ دیکھیں گے بیما آتا ہے لیکن یہاں پر حل یجزون انہیں جزا کیا الا، تمہاری جزا کچھ بھی نہیں ہے مگر خود تمہارا عمل. ٹھیک، تو مجھے اگر سر اعمال کا حبط ہونا ہے تو یہ ڈائریکٹ نتیجہ ہے تمہارے عمل کا، کیونکہ تمہارے عمل کے اندر کوئی نیت نہیں تھی، کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی آبجیکٹو نہیں تھا، ایم نہیں تھا، ہدف نہیں تھا. تو اگر ہم خدا نہ خواستہ وہ نمازیں پڑھے جا رہے ہیں کہ جس کا کوئی ہدف ہی نہیں ہے، یہ اس طریقے سے ہم نے رمضان میں روزے رکھ لیے، پورے 30 روزے رکھ لیے، کچھ پتہ ہی نہیں کیسے رمضان گزر گیا، تو کیا مطلب ہے کہ ہمیں خود ہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے کہ یہ اعمال حبط ہیں. اور اس کا سب سے بڑا جو نتیجہ ہے یعنی اس کا ٹیسٹ ہے، وہ کیا ہے کہ انسان کوئی بھی عمل انجام دے اور اس عمل کے نتیجے میں اس کی ذات میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو. تو یہ کس بات کا ثبوت ہے؟ عمل حبط ہونے کا. عمل حبط ہو، کیونکہ خدا کے بارگاہ میں سارا حساب نقد ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، ادھار کچھ بھی نہیں ہے، سب نقد ہے. سر جی. السلام علیکم. وعلیکم سر ابھی جو السلام. یہ اعمال کی بات آپ کر رہے ہیں کہ سب کو نیت اور کوئی ٹارگیٹ اور کوئی جس حساب سے نیت ہوگی اس حساب سے یہ جو ہمارا موضوع بھی چل رہا ہے، تو زیادہ تر اگر ہم دیکھیں کہ ابھی اس وقت زمانے میں حاجات کی برابری کے لیے اعمال بہت زیادہ ہیں، جی. نمازیں، اذکار، اعمال امام ہم، موسیٰ ہم، کاظم کا، تو ان سب اور اس میں بھی مین ٹارگیٹ تو وہ حاجات ہے نا، وہ بھی دنیاوی حاجات. جی. تو حب دنیا کے ہاں تو مسئلہ ہے یہاں پہ، ظاہر ہے مسئلہ ہے، ظاہر ہے مسئلہ ہے. حب دنیا ہی پیچھے ہو رہی ہے نا کہ مجھے یہ ہاں اب چاہیے، یہ یہ دیکھیں، چاہیے، ہر بلا دولت انسان ہر امال. انسان ہر انسان اپنی نیت بہتر جانتا ہے، میں اس پہ نہیں کمنٹ کرنا چاہتا. لیکن بات ساری کی ساری یہی ہے کہ انسان جس ہدف کے تحت بھی، یعنی مثال کے طور پر وہ کہ سے ایک مل. انسان ہم، اس نیت سے اپنی دنیاوی حاجات کو کے پورا کرنے کے لیے خدا کی بارگاہ میں سوال کرتا ہے تاکہ وہ ایک بہتر زندگی گزار سکے، زیادہ نیکی کر سکے مثال کے طور پر، یا اچھے خدا کی طرف. تو ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو دنیاوی حاجات چاہیے. لیکن اگر ہمارا خدا اور امام سے تعلق دنیاوی حاجات سے آگے ہی نہیں بڑھتا تو یہ پرابلم ہے، یہ ڈیفینیٹلی پرابلم. اور صحیح. اگر ہم خود ائمہ علیہ السلام کی دعاؤں کو دیکھیں، آپ صحیفہ سجادیہ کو بغور مطالعہ کریں تو وہاں پر آپ کو کتنی دنیاوی حاجات نظر آتی ہیں. سوال ہوتا ہوا ان کو بتائیں، آپ غور سے دیکھیں. میں نے تو اب الحمدللہ کافی لمبی ہماری وہ سیریز ہو گئی ہے، میرے خیال ہے 50 سے زیادہ تقاریر ہو گئی ہیں دعائے معصومین علیہ السلام پہ. اور اس میں نے ان تمام چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کرایا تھا کہ دیکھیں اس دعا کے اوپر ٹائٹل رکھا ہے کہ یہ دعا جو ہے وہ طلب رزق کے لیے ہے اور طلب حاجات کے لیے. کتنی اس میں کتنے فقرے وہ ہیں کہ جس میں امام جو ہے نا وہ ہمارے طریقے سے حاجات یا رزق طلب کر رہے ہیں. دو بھی نہیں ملیں گے آپ کو. وہ ساری خدا کی تعریف ہے، حمد ہے، خدا کے ساتھ تعلق ہے، ان سب چیزوں پر بات زیادہ. تو یہ تو ہیں، اسی لیے تو ہماری پرابلمس ختم نہیں ہوتی. یعنی ہم جو یہ بیسک فنڈامنٹل لیول پر ہی جو اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں
اسی لیے تو ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَى مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. اور قوم موسیٰ نے من بعدہ ان کے بعد، یعنی کہ جب انہوں نے 40 دن کے لیے اپنی قوم سے پردہ کیا طور پر جانے کے لیے، تو موسیٰ کے جانے کے بعد ان کی غیر موجودگی میں ان کی قوم نے اتخاذ کر لیا من حلیہم ان کے زیورات سے، حلیتن یعنی جو زیورات ہیں ornaments، ان سے کیا نکال لیا؟ عجلن، ایک گائے کا بچہ. وہ گائے کا بچہ کیا تھا؟ جسدن، وہ فقط ایک جسد تھا. اچھا، جسد کس کو کہتے ہیں؟ ایک بے روح جسم کو، یعنی ایک بے روح بدن کو. ٹھیک ہے، ورنہ اگر اس کے اندر روح آ جائے تو وہ جسم کہلائے گا، جسد نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو جسدہ یعنی ایک بے روح بدن، ایک فارم، ایک شیپ. لہو خوارن، خوار کہتے ہیں گائے کے بچے کی آواز کو. تو قرآن کریم نے یہاں پر بہت ہی اسپیسیفک وے میں، بہت ہی مطلب باقاعدہ پوائنٹ آؤٹ کرا کے اس کو ڈیفائن کیا، بہت کلیئرلی ڈیفائن کیا کہ وہ کیا چیز تھی جو سامری نے بنائی تھی. عجلن، وہ ایک بچڑا تھا، بچہ تھا گائے کا، لیکن وہ کس حد تک عجل تھا کہ وہ ایک جسد تھا، نہ کہ اس میں کوئی روح پائی جاتی تھی. لیکن لہو خوارن، اس کے لیے گائے کے بچے کی آواز تھی. اس حد تک وہ عجل تھا، صرف آواز نکالنے کی حد تک اور اپنی بدنی شیپ کی حد تک، صورت کی حد تک. علم یرو کم انہ لا یکلمہم ولا یہدیہم سبیلا. اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ نہ وہ ان سے کلام کرتا ہے اور نہ ان کو رستے کی ہدایت دیتا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو بھی تمہارا الہ ہے، جس کو بھی تم الہ مانو گے، خدا مانو گے، وہ تم سے کلام بھی کرے گا اور تمہیں صحیح اور غلط دونوں رستے کے بارے میں بھی بتائے گا، اور راہ حق یا سبیل سلام کی طرف تمہاری ہدایت بھی کرے گا. یہ خدا کی یا الہ کی لازمی پہچان ہے. یعنی جو تمہارے ساتھ یہ کام نہیں کر رہا، اس کو آپ اپنا رب اور اپنا الہ نہیں مانیں گے، نہیں قبول کریں گے. ٹھیک ہے، تو کیا وہ انہوں نے نہیں دیکھا، اس بات کو آبزرو نہیں کیا کہ نہ وہ ان سے کلام کرتا ہے اور نہ انہیں سبیل کی ہدایت کرتا ہے. اتخذوہ، لیکن بس انہوں نے اس کو اتخاذ کر لیا، پکڑ لیا، اڈاپٹ کر لیا. وَكَانُوا ظَالِمِينَ، یہاں پر واو جو ہے موسٹ پروبیبلی کس میں ہے؟ وائل کے سینس میں، یعنی اس حالت میں. واو تحویل ہے کہ انہوں نے اس کو پکڑ لیا اس حالت میں کہ وہ ظالم تھے، ظالمین تھے. ٹھیک ہے، اور ظالمین کا مطلب آپ لوگوں نے جو تھوڑی ریسرچ کی ہے تو اس سے آپ کو بھی سمجھ میں آ رہا ہوگا کہ حقیقتاً ظالمین کون ہوتے ہیں، کہ جو یعنی ظلم کے جو بڑے بڑے وہ ہیں انسٹنسز ہیں. نمبر 1 شرک ہے، نمبر 2 حب دنیا ہے، حب نفس ہے، انانیت ہے. یہ ظلم کے بڑے بڑے یا مین پلرز ہیں. اور باقی اس کے بعد جو ظلم آتا ہے کہ انسانوں کا انسانوں کے حقوق چھیننا یا ان کی جانوں پر یا ان کے مال پر دست درازی کرنا، یہ سب کرنا، یہ پھر ان ظلم کے پلرز پر پھر یہ والی ظلم کی عمارتیں کھڑی ہوتی ہیں. یہ پرائمری ظلم نہیں ہے، یعنی جس کو ہم عام طور سے ظلم کہتے ہیں، یہ اصل ظلم نہیں ہے، یہ سیکنڈری لیول پر ظلم آتا ہے. کہ اگر وہ بنیادی ظلم باقی ہوگا، جو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ شرک اور انانیت اور دنیا پرستی اور دنیا کی محبت اور محبت مال، جیسے قرآن کریم میں انشاءاللہ آج تو اب موقع ختم ہو رہا ہے، لیکن اگلی دفعہ ہم بات کریں گے کہ یہ بنی اسرائیل کا اور عجل کا جو ہے نا، یعنی بچڑے کا، کہ جس کو کس سے بنایا گیا تھا؟ زیورات سے بنایا گیا تھا.
قرآن کریم نے اس زیورات والے بچڑے اور بنی اسرائیل کا قلبی تعلق بیان کیا ہے. ٹھیک ہے کہ ان دونوں کا آپس میں قلبی تعلق ہے کہ یہ جو زیورات والی چیز یعنی کہ مال دنیا کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھی ہوئی تھی. اس بنا پر اگر ان کے سامنے دنیاوی مال میں سے ایک چیز ایک نسبتاً ایک اٹریکٹیو اور ویئرڈ یا ان یوزول چیز نکل کے سامنے آ گئی تو ان کے سر اس کے سامنے فوراً جھک گئے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کی جو وجہ ہے ان کے سروں کے جھکنے کی یا اس کو ایک الہ کے طور پر قبول کر لینے کی، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ ظلم ہے کہ جو محبت مال کی شکل میں ان کے دلوں میں گھسا ہوا تھا. یعنی وہ جہالت بھی تھی اور یہ محبت مال بھی تھی. ٹھیک ہے کہ یعنی میں جہالت کا ورڈ کیوں استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے امام صادق علیہ السلام نے ایک جگہ پر بیان فرمایا ہے کہ میں اگر میرے بس میں ہو تو میں اپنے شیعوں کو ماروں چھڑی سے. کس بات پر؟ کہ معرفت، دین کی معرفت پیدا کرو، دین میں معرفت حاصل کرو. کیونکہ جو لوگ اپنے دین میں بے معرفت رہتے ہیں وہ بنی اسرائیل کی مانند ہوتے ہیں کہ جو عصائے موسیٰ کو دیکھ کر دین میں داخل ہوتے ہیں اور گوالۂ سامری کو دیکھ کر دین سے باہر نکل جاتے ہیں. یعنی بے معرفت لوگوں کی امام علیہ السلام نے بڑی خوبصورت مثال دی ہے کہ پہلے کوئی ایسی ہی کوئی جس کو وہ معجزات دیکھیں یا کوئی بڑی ہی امپریسو چیز دیکھی تو وہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور اس کے بعد کوئی اور ایسے ہی لے کر آ گیا شوبدہ تو اس کے پیچھے لگ گئے. ٹھیک ہے، تو یہ معرفت ڈیفینیٹلی ضروری ہے انسان کے لیے، حق کا پہچاننا، حق کی معرفت رکھنا. اور دوسرا کہ اندر اگر نفس کے اندر خرابیاں ہوں گی تو ایون دو کہ انسان معرفت رکھتا ہے تب بھی پھنسے گا، تب بھی شکار ہو جائے گا، تب بھی نہیں بچ پائے گا. تو یہاں پر قرآن جو بات کر رہا ہے کہ وہ ظالمین تھے اس لیے انہوں نے یہ کام کیا، اس کو اتخاذ کیا. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جب وہ ان کے ہاتھ سے مطلب ان کے ہاتھ میں نیچے گر گیا، یعنی کہ وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں جب وہ یہ سارا ڈیمولش ہو گیا، اس کا سامری کا بنایا ہوا یہ سارا سوانگ، تو پھر انہوں نے اس چیز کو دیکھا کہ وہ گمراہی کے رستے پر چل پڑے، اور انہوں نے پھر کہا کہ لَإِن لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. تو یعنی ان میں ایک پشیمانی اور ندامت اور وہ تمام چیزیں، کیونکہ جیسا بھائی میں نے کہا کہ یہ بنیادی طور سے ملحدین یا مشرکین نہیں تھے. یہاں پر جو کچھ بھی خرابی پیدا ہو رہی تھی وہ یا معرفت کی خرابی تھی یا تزکیہ نفس کی خرابی تھی. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور موسیٰ جب پلٹ کر آئے، اب اس کو بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ، ظاہر اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہمارے پاس، لیکن اس کو بھی میں اگلی دفعہ کنیکٹ کروں گا کہ اس کے بیچ میں اور چیزیں آتی ہیں. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ، جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف رجعت کی، پلٹے، غضبان اسفا، کس حال میں پلٹے؟ کہ غضبناک تھے اور افسوس کر رہے تھے، یعنی ایک افسوس کی حالت میں تھے کہ یہ کیا ہوا، اور غضب کی حالت میں تھے. قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، انہوں نے کہا کہ تم نے میرے پیچھے کتنے برے خلف تم ثابت ہوئے ہو. خلف یعنی کہ جو کسی کی جگہ پر بیٹھتا ہے، ایک نظام کو چلاتا ہے یا ایک چیز کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا میرے بعد جو ہے تم کتنے ناخلف ثابت ہوئے. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے امر میں جلدی کی، یہ جلد بازی کی، تم کو اتنی جلدی یہ کیا پڑ گئی تھی کہ تم خود سے خدا بنا کے بیٹھ گئے.
کہ یہ کس قسم کی حرکت ہے. اور وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور انہوں نے الواح کو جو ان کے ہاتھ میں تھی ان کو ڈال دیا. اچھا، انجیل یا اس میں ہے کہ انہوں نے توڑ دیا غصے میں آ کے، لیکن قرآن ایسی بات نہیں کر رہا کہ اس کو القا، اس کو ڈال دیا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی کو سر سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا. ٹھیک ہے، اب یہ استعارہ بھی ہو سکتا ہے، یہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، زیادہ تر لوگ اس کو حقیقی معنی میں لے رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک لحاظ سے یہ جملہ بھی ہو سکتا ہے، اس کا مطلب کہ حضرت ہارون سے انہوں نے بہت سختی سے باز پرس کی، بہت سختی سے جواب طلب کیا. یعنی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے بال پکڑ کے کھینچیں یا داڑھی پکڑ کے نوچیں، یہ کوئی لازمی بات نہیں. اور یہ یعنی ظاہراً یہ اخلاق انبیاء سے کے مطابق لگتا بھی نہیں ہے اس قسم کے کام. تو اخذا برأس اخیہ یجرہ الیہ، اپنے بھائی کو سر سے پکڑ کے اور اپنی طرف کھینچا. اور قال، تو انہوں نے کہا، یعنی جو بھائی نے جواب دیا، قال ابن امّا. اب یہاں پر دیکھیں، اب جیسے قرآن کریم میں نا، وہاں بھی تھوڑا سا لفظوں اور زیر زبر کا آتا ہے، اعراب کے اندر چیزیں موجود ہیں. اب یہاں پر یبن امّا بھی ہو سکتا ہے اور بعض جگہ یبن امی بھی ہے. یبن امّا کا مطلب ہوگا کہ اے ماں کے بیٹے، یبن امی کا مطلب ہو جائے گا اے میری ماں کے بیٹے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہراً اس کا مطلب یبن امّا یعنی اے ماں کے بیٹے، یعنی حضرت موسیٰ کو ان کی ماں کا واسطہ دے کر بات کی. اور یہ بات ہمیں دیگر آیتوں سے پتہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں ان کی والدہ کی بہت عزت تھی، احترام تھا، اور فار دا ریزنس جو ہم سورہ قصص کی آیتوں میں آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو یبن ام کہ اے ماں کے بیٹے، ان القوم استضعفونی، بے شک میری قوم نے مجھے ضعیف کر دیا تھا، مستضعف کر دیا تھا، یعنی انہوں نے مجھے ایسا بنا دیا تھا کہ میں ضعیف ہو گیا، کمزور ہو گیا، ڈیسیشن میکنگ کی یہ اتھارٹیٹیو پوزیشن میں باقی نہیں رہا. وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں. تو یعنی یہ یہاں پر ان آیتوں میں انہوں نے یہ اپنا عذر پیش کیا کہ یہ میرے ساتھ بہت بڑا مسئلہ تھا کہ میں کسی بھی قسم کے ایکشن لینے کے یا اقدام کرنے کے قابل ہی نہیں بچا تھا. فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، تو پس آپ شماتت نہ کریں، یعنی کہ مجھے ہیوملیٹ نہ کریں دشمنوں کے سامنے. وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور ظالم جو قوم ہے اس کے ساتھ مجھے نہ قرار دیں، میں ان کے اس عمل میں نہ شریک ہوں، نہ میں نے ان کو سپورٹ دی ہے، نہ میں نے ان کو اوکے کیا ہے. ٹھیک، تو آپ ہرگز ہرگز مجھے ان میں شامل اور شمار نہ کریں. اور یعنی کہ یہ جو کام آپ کر رہے ہیں کہ اگر اتنی سختی سے آپ نے مجھ سے حساب طلب، جو کہ ایک عدالت کے مطابق ایک بات ہے، کیونکہ اگر ایک سسٹم کا ہیڈ آپ کسی کو بنا کر جائیں گے اور وہ سسٹم جو ہے اگر اس کے اندر اس قسم کے پتہ چلا وہ اپنی بنیادوں سے ہی کھسک گیا، تو پھر جو بھی اس کا وارث اور ذمہ دار ہے وہ اس کے جس کو ذمہ داری دے کے گیا تھا اس سے ایک سختی سے سوال کرے گا. اور اس میں پھر یہ والی بات نہیں رہے گی کہ تم کتنے قابل احترام تھے یا تمہاری حیثیت کیا تھی یا تمہاری وقت کیا تھی. تو یہ والی بات نہیں دیکھی جائے گی کہ یہ کیا ہوا، کیوں ہوا. یعنی آپ جب اس کے مسئول ہیں تو اب آپ کو اس کا جواب دینا ہے کہ یہ معاملہ اس حد تک کیسے بگڑ گیا. تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اس سے صرف دشمنوں کو خوش ہونا ہے، دشمنوں کے سامنے ایک بے قدری ناقدری ہونا ہے. تو آپ یہ اس طریقے سے نہ کریں اور مجھے مع القوم الظالمین ان میں نہ قرار دیں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان کے عذر کو قبول کیا اور کہا قال رب اغفر لی ولأخی، کہ اے میرے رب میری مغفرت کر اور میرے بھائی کی مغفرت کر. اور اس میں مغفرت میں نے یہ بات آپ لوگوں کو سمجھائی تھی
کہ مغفرت جو ہے نا وہ لازمی نہیں ہوتا کہ گناہوں کے مقابلے میں. ٹھیک ہے، مغفرت کا معنی از ناٹ گناہ، گناہ کی معافی مغفرت کو نہیں کہتے. مغفرت کا مطلب ہوتا ہے کہ اے خدا تو ہمیں اپنے دامن رحمت و محبت میں سمیٹ لے، جس کا جو معیار اس کے مطابق. خدا کی آغوش میں جانا، خدا کی پناہ میں آنا، خدا کی حفاظت کے اندر سمٹنا، اس کا نام ہے مغفرت. ٹھیک ہے، یہ بات گناہ گار بھی کہہ سکتا ہے اور یہ بات معصوم بھی کہہ سکتا ہے. ٹھیک ہے، مغفرت والی بات جو ہے کہ جیسے خود رسول خدا نے فرمایا کہ میں دن میں کم از کم 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اس گرد کی بنا پر جو میرے قلب پہ آ جاتی ہے، انہیں لوگوں کی ساتھ رہنے کی وجہ سے جو گرد آ جاتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ اے میرے رب، میری اور میرے بھائی کی مغفرت فرما، وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ، اور ہمیں داخل کر اپنی رحمت میں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور بے شک تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. تو یہاں بھی اے شہزاد بھائی اگر آپ ہیں تو بتائیں کون سے اسما سے ہمیشہ اولیاء خدا وہ کرتے ہیں توسل جب بھی کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو؟ غفور الرحیم. غفور و رحیم. ٹھیک ہے، آپ کو ہر جگہ یہی ملے گا. یعنی کہ جب بھی وہ خدا کی پناہ مانگیں گے نا تو کن اسما کے ذریعے سے مانگیں گے، یا اپنی کسی پرابلم تو غفور و رحیم. حضرت آدم کا بھی یہی ہے، حضرت یوسف کا بھی یہی، اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ غفور و رحیم. صحیح، چلیں آج یہاں تک پھر روکتے ہیں. سر تھوڑی سی وضاحت ایک چیز کی اور کر جی دیجیے گا کہ آپ جی نے فرمائیے. نفس کی خرابی اور معرفت حق، مطلب اگر حق کی معرفت ہو تو نفس کے اندر خرابی کیسے ایگزسٹ کرے گی بالکل یا ہو سکتی، کیسے؟ بالکل ہو سکتی. جی. نفس کی معرفت کے یعنی حق کی معرفت جو ہے نا وہ آپ کے اندر جو ایٹ بیسٹ جو چیز پیدا کرا سکتی ہے وہ علم. ٹھیک ہے. لیکن علم اینڈ آف دا روڈ نہیں ہوتا. یعنی علم کا مطلب کہ آپ کے اوپر حقیقت کھل جائے ایک چیز کی، لیکن کسی شے کی حقیقت کا قلب پر کھلنا کافی نہیں ہے. جو چیز آپ کے نفس کو پاکیزہ کرتی ہے وہ علم نہیں ہوتا، ایمان ہوتا ہے. ٹھیک. صحیح، یعنی کہ جی. جب جس چیز کا آپ کو علم ہے وہ آپ کے قلب میں جذب ہو جائے، ایمان بنے، اور وہ ایمان آپ کو عمل صالح پر لے آئے، تب آپ سیف ہوتے ہیں، تب آپ سیف زون میں انٹر ہوتے ہیں. یعنی خدا کی حفاظت کے محفوظ قلعے میں وہ شخص داخل ہوتا ہے جو ایمان اور عمل صالح رکھتا ہو، نہ کہ فقط معرفت رکھتا ہو. تو صحیح. معرفت مقدمہ ضرور ہے، یعنی معرفت کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن وہ کافی ریکوائرمنٹ کو کمپلیٹلی فلفل نہیں کرتی. وہ معرفت اگر علم میں کنورٹ ہو جائے تب بھی وہ اینڈ نہیں ہے. علم ایمان بنے اور ایمان اعمال صالحہ کو کریٹ کرے جس کے نتیجے میں آپ کے نفس میں صفات بننا شروع ہو جائیں، اور پھر وہاں سے انسان جو ہے نا وہ کسی قابل ذکر یا قابل قدر یا حفاظت یا خدا کی عصمت و حفاظت کے قلعے میں پہنچتا ہے. ٹھیک. یہ ٹھیک ہے سر، شکریہ. جی سر. یعنی سر تینوں چیزوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر میں خالی اعمال وجہ لے کر آؤں اور اعمال کی ایمان کی مضبوطی نہ ہو. نہیں سوری میں اس لیے کاٹ رہا ہوں بات. اعمال کی بنیاد کیا ہے؟ آپ اعمال کیوں کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے، نیکی کے لیے. آج کل وہ آسان الفاظ ثواب کے لیے. تو اس کا تو کوئی حاصل اصول نہیں ہے نا، یہی تو بات ہے. آپ عمل کر کیوں رہے ہیں؟ پہلا سوال تو یہی آئے گا کیوں کر رہے ہیں بھائی یہ کام؟
صحیح. مجھ میں ایمان کی پختگی ہونی چاہیے ود معرفت، تب جا کے جی وہ یعنی اعمال کہ جو ہے خدا عمل، تعالیٰ جو عمل ہے نا، آپ کے عمل کی حیثیت ہی اس وقت ہے جب وہ ایمان اور معرفت سے نکلتا ہو، یا جو میں نے کہا تھا صفت سے نکلتا ہو، ایک کوالٹی سے صفر نکلتا سر، بالکل یہ تو بہت جھنجھوڑنے والا آپ کا وہ تھا، بہت ہو. ہی جی تو یعنی یہ عمل آپ کر کیوں رہے؟ سب سے پہلا سوال یہ پیدا بالکل ہوتا ہے نا، بھیا کیوں کر رہے ہیں کام جس کے بارے میں آپ جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کیا ہے؟ ایگزیکٹلی سر. سر دیکھیے یہ جو ایک چیز دعا مانگی جاتی ہے، سوری، یہ جو دعا مانگی جاتی ہے معرفت حاصل ہو جائے، معرفت حاصل ہو جائے، یعنی خالی معرفت نہیں، ایمان اور اس کے ساتھ عمل، یہ ٹرائنگل ہے، ہاں یعنی اس ٹرائنگل پہ وہ معرفت، کام کرتا ہے. معرفت بنتی ہے، علم، علم بنے گا جی آپ بات، ایمان. جی جی ایمان آپ کے دل میں جذب ہو کے، یعنی ایمان آپ کے قلب کی کیفیت ہے، وہ آپ سے کرائے گا عمل، اور اس کے نتیجے میں بنے گی صفت، کوالٹی، وہ آپ کا سرمایہ ہے حقیقی، جو آپ کے نفس میں صفت بنتی ہے. ٹھیک ہے، وہاں سے پھر آپ کی ہر چیز کی قدر و قیمت ہے. ورنہ اللہ کو خالی عمل جو ہے، ٹھیک ہے ہمیں اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ ہم خالی ایک عمل کریں، اور یعنی اس نیت سے عمل کریں کہ بھئی اس کے نتیجے میں کوئی صفت پیدا کر لیں گے، تو وہ عمل اگرچہ کہ ایک لحاظ سے منافقت ہے، لیکن اس کی پرمیشن دی گئی ہے، تاکہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھئی اس کے ذریعے سے میں ایک اچھے اینڈ کی طرف بڑھنا چاہ رہا ہوں. صحیح. جی چلیں پھر اجازت، یا کوئی سر سوال؟ سر سر تھوڑا یہ ریپیٹ کر دیں آپ اس بات کو کہ وہ جو قوم موسیٰ نے جو گوشالہ بنایا تھا بچڑا، وہ کن وجوہات کی بنا پہ بنایا تھا؟ کچھ بھی نہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ وہی اگزامپل ہے کہ قوم کے ذہین افراد قوم کو کس طریقے سے بیوقوف بناتے ہیں اور غلط رستوں پہ ڈالتے ہیں. یہ اس کی ایک مثال ہے کہ حضرت موسیٰ چلے گئے، حضرت موسیٰ چلے گئے، ایک لحاظ سے بنی اسرائیل فارغ ہو گیا ذرا. سامری جو ان کے اندر ایک ذہین اور ہنرمند شخص تھا، اس نے کہا چلو کوئی گیم کھیلتے ہیں. اس نے اپنا کھیل کھیلا بس. اور وہ سارے اور بیوقوف لوگوں کی اکثریت کہ جن کے جو معرفت اور تزکیے سے محروم تھے، وہ اس کے پیچھے چل پڑے. اور سر اس بات سے ابھی یہ بات صحیح ہے کہ اس وقت دور میں بھی غیبت امام زمانہ میں بھی ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اپنے اپنے حساب سے وہ بچڑا موجود ہے، اس کی شکل دوسری بہت ہو زیادہ، سکتی یہ ہے. تو میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، اور قرآن کو بھی اگر آپ دیکھیں تو بالکل ابھی بھی میں نے یہ بات کہی کہ بچڑا کیا تھا، زیورات تھے نا، تو وہ زیورات اور مال دنیا کی محبت، وہی تو عجل ہے. تو وہ دراصل مال دنیا کی محبت، ابھی آپ نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس میں تو جی میں سوال پوچھنا چاہ رہی جی. تھی کہ آپ نے یہ لفظ استعمال کیوں کیا ہے، مال دنیا کی محبت میں وہ اس کے آگے سر جھکا لیا انہوں نے؟ حلیتن کا ورڈ ہے نا، وہ کہاں سے آیا تھا؟ وہ بچڑا بنایا کس سے گیا تھا؟ وہ زیورات سے بنایا گیا زیورات تھا. سے بنایا گیا تھا نا، تو وہ مال دنیا نہیں ہے. تو وہ زیورات کی محبت میں جھک زیورات اور گئے. مال دنیا، اور پھر اس کے بعد سورہ بقرہ کے اندر وہ آیت بھی موجود ہے کہ جب اس کو انہوں نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو راکھ بنا کے پھینکا، تو انہوں نے اس پانی کو پی لیا، اور اس کی محبت، عجل کی محبت ان کے دلوں میں بیٹھ گئی. یہ اصل بات ہے. صحیح. ٹھیک ہے چلیں پھر اجازت، انشاءاللہ اگلی دفعہ ملاقات ہوتی سر ہے. تو کلاس کا ٹائم 10:30 بجے ہی ہے جی اگلی کلاس کا آپ آج. بتا دیں، 10:30 نہیں میں تو نہیں ساڑھے نہیں دس نہیں بجے بھائی، کیا؟ 10:30 ہی ہے وہ. آج اصل میں ایک جگہ تھوڑا پھنس گیا تھا، تو میں نے اس لیے ٹھیک ہے، درخواست کی تھی. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگلی دفعہ 10:30 کریں جی جی بالکل بالکل. گے. صحیح. خدا جزاک حافظ. اللہ چلیے، خدا سر حافظ. بہت جزاک اللہ بہت شکریہ، جزاک اللہ اللہ حافظ. خیرا کثیرا. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.